السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، میں نے آپ کو کل خودکشی کرنے کی سزا سنائی، ماں باپ کی نافرمانی کی سزا سنائی، مال حرام کھانے کی سزا سنائی، اور میں نے بتایا آپ کو کہ چور کی سزا کیا ہے۔ چوری اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو کیا سزا دی جائے گی۔ اب آئیے گا چوری کا مال خریدنا۔ اب اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، تو جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ہمارے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں۔ چوری کا مال خریدنا، جو شخص چوری کا مال خریدے اور وہ جانتا ہو کہ یہ چوری کا مال ہے تو وہ بھی اس گناہ میں شریک ہو گیا، بحقی، یعنی اس کا خریدنے والا بھی، اور اسے پتہ ہے کہ یہ چوری کا مال ہے تو اس گناہ میں وہ بھی شریک ہو گیا۔ جو گناہ اسے ملے گا وہی اسے ملے گا۔ جوا کھیلنے کی سزا۔ جوا کھیلنا کبیرہ گناہ ہے اور جوئے کے ذریعے حاصل ہونے والی آمدنی حرام ہے۔ طبرانی شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے سعد، اپنا کھانا حلال رکھو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، ایک آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا ایک نوالا ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پیدا ہوا ہو تو آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ مکاشفۃ القلوب۔ جو انسان حرام کمائی کماتا ہے، حرام کمائی کھاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، میرے عزیز، اس کی تو کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے حرام کمائی سے بچو، حلال کماؤ، حلال۔ اب آئیے گا جھوٹ بولنے والے کی سزا سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے یہاں جھوٹوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس سے فرشتہ اس بدبو کی وجہ سے وہ جھوٹ کے سبب پھیلاتا ہے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف۔ یعنی جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے اس بندے سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں اور 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کی سزا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں یہ دکھائی گئی کہ اسے گدی کے بل یعنی چت لٹایا ہوا تھا، اور ایک شخص لوہے کا چمٹا لیے اس پر کھڑا تھا، اور وہ ایک طرف سے اس کی بانچ گال چمٹے سے پکڑ کر گدی تک چیرتا ہوا لے جاتا ہے۔ اس طرح آنکھ اور ناک کے نتھنے میں بھی چمٹا گھونپ کر چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا تھا، اور جب ایک طرف یہ عمل کر لیتا تو دوسری جانب آ جاتا ہے اور یہی عمل کرتا ہے۔ اتنی دیر میں پہلی جگہ پھر اصلی حالت میں آ جاتی ہے، پھر پہلی جگہ کو اسی طرح چیر پھاڑ ڈالتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کو یہ سزا قیامت تک ملتی رہے گی، اور قیامت میں عذاب جدا ہوگا۔ شرح الصدور۔ تو یہ اس کی عذاب ہے جو اس جھوٹ بولنے والے کو ہمیشہ ملتا رہے گا، اور پھر قیامت والے دن جو اس کو عذاب ملے گا وہ تو الگ ہے، پھر اس کی تو پھر بات الگ ہے۔ پھر رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے۔ غیبت کی سزا اور سن لیں۔ جو لوگ غیبت کرتے ہیں، غیبت کی تعریف یہ ہے کہ مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کہی جائے جو اگر اسے معلوم ہو جائے تو اسے ناگوار گزرے، اگرچہ وہ خامی اس میں موجود بھی ہو، پھر بھی اس کے لیے وہ بات نہیں کہنا چاہیے، اور کہتا ہے اور اس کو ناگوار گزرتی ہے تو یہ غیبت ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجھے معراج کرایا گیا تو میں ایک قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ جبرائیل علیہ السلام، یہ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں کے
پیچھے پڑے تھے ابو داؤد شریف۔ تو کسی کی غیبت نہ کرو، غیبت کرنے والا گویا اس انسان کا گوشت کھانے والا کہلاتا ہے۔ تو میرے عزیز غیبت سے بچو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور کسی کی غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو۔ انشاءاللہ چغلی کی کل بتاؤں گا آپ کو کہ چغلی کی سزا کیا ہوگی۔ تو کسی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرو بلکہ اس کے عیبوں کو چھپاؤ۔ اگر تم کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت تمہارے عیبوں کو چھپائے گا۔ اور تم ہوتے کون ہو عیبوں کو ظاہر کرنے والے، جب رب تعالیٰ جس نے پیدا کیا ہے وہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، جب وہ ہمارے عیبوں کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں فرماتا، تو ہمارا عیب کوئی انسان اگر ظاہر کرے تو وہ کون ہوتا ہے؟ تو اس لیے اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو اگر تم چھپاؤ گے تو اللہ پاک بروز قیامت تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے کسی کی چغلی مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو، کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ دھوکہ، دغا بازی، غداری مت کرو۔